بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یا آج کی جو گفتگو ہے میرے لیے تو میری لائف کی بڑی سینٹرل یہ پوائنٹ بن گیا ہوا ہے، اور میرے خیال کے مطابق پچھلے 10-12 سال سے میری جو لائف کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں اسی ایک نقطے کی وجہ سے میرے خیال کے مطابق اس کے ارد گرد میں گھوم رہا ہوں۔ میری طبیعت میں سختی اور غصہ جو ہے وہ میرے بہت بچپن سے، یعنی کہ ارلیسٹ جو سے میری ایج ہے تب سے مجھے یاد ہے کہ میں اکثر غصے میں ہی رہتا تھا۔ اس کو تمیز سے میں غصے میں کہہ رہا ہوں، میری فیملی والے اور میرے ارد گرد کے لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ بہت بدتمیز ہے، اور میرے خیال میں بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ جو میرا دل کرتا تھا، جس ایکسپریشن سے میں چاہتا تھا اسی ایکسپریشن سے میں بات کرتا تھا، نہ مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ میرے برابر کا ہے یا بڑا ہے یا میری نانی دادی کی یا دادے کی عمر کا ہے۔ میں اپنا جو موڈ ڈسپلے تھا وہ ہمیشہ ایک جیسے ہی رکھتا تھا، تو اسی طرح کا مزاج چلتا رہا۔ تھوڑا سا پہلی دفعہ اثر تب پڑا جب 2004-05 کا کلیپس آیا، تو ظاہر ہے بیڑا غرق ہوا پڑا تھا، تو اس بیڑا غرق قسم کی حالت کے اندر بندہ ویسے ہی ذرا ڈاؤن سا ہو جاتا ہے، لیکن کوئی میں بہت زیادہ ڈاؤن تب بھی نہیں ہوا تھا۔ سو مچ سو کہ میں محترم شیخ صاحب کے پاس 2006 میں چلا گیا، لیکن یہ جو مزاج کی تیزی اور سختی تھی یہ ساتھ چل رہی تھی میرے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2006 کے بعد سے ہی کوئی 2-4 دفعہ شیخ صاحب نے بڑے محبت سے مجھے پیغام کی صورت میں بھی اور ویسے بھی سمجھایا، تمیز میں رہنے کا یا دل نرم کرنے کا یا اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا۔ جو ظاہر ہے شیخ صاحب کہتے تھے تو میں کنسیڈر بڑا سیریسلی کرتا تھا، لیکن میرے سے وہ چیز ہو نہیں پاتی تھی، یعنی کہ اپنے مزاج کا کنٹرول جو تھا میرے ہاتھوں میں نہیں تھا۔ کرتے کرتے ایسا ہوا کہ یہی سختی، بدتمیزی اور اس طرح سے تیزی مزاج کی چل رہی تھی، تو شیخ صاحب نے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ 3-4-5 دفعہ مجھے پیار محبت سے آرام سے سمجھایا۔ پھر شیخ صاحب کا ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہوتا ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ محترم شیخ صاحب بندوں کی عادات اور نیچر بھی تبدیل کر لیتے ہیں جب ماشاءاللہ توجہ دیں۔ تو پروسیس وہ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ شیخ صاحب چاہیں تو ڈائریکٹلی الفاظ کے اثر سے بندے کو اثر پڑنا شروع ہو جائے، چاہے تو اس کو ایسی چیزیں سننے دیکھنے کو ارد گرد ملنی شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کی وجہ سے پیغام پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک لیسنس کے صورت میں بندے میں تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ اور تیسری ہوتی ہے کہ جب وہ بہت فوکس کر لیں تو نہ صرف کہ آپ کو وہ ڈائریکٹ سمجھا رہے ہوتے ہیں، ارد گرد کے ماحول سے آپ کو لیسنس یا میسیجز مل رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ کسی 2-4 بندوں کو کسی بھی جگہ، چاہے وہ آپ کا دفتر ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے آپ کسی بھی جگہ پہ موجود ہوں، پڑھ رہے ہوں کہیں پہ، تو وہاں پہ وہ کوئی بندہ مقرر ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، 4-5 دفعہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی، تو میرے خیال میں 2009-2010 میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میں ملتان میں ہی تھا، اور وہاں پہ کوئی یہ سلسلے سے ریلیٹڈ کوئی میٹنگ چل رہی تھی، اور کسی 2 بندے جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے وہ کافی سخت مزاجی سے کر رہے تھے۔ تو میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس دن میں نے کیا کیا کہ اس دن میں نے اس تیز گفتگو میں پارٹیسپینٹ میں نہ بنا، لیکن صرف میں کچھ ایسی کوشش کر رہا تھا کہ یہ دونوں آپس میں چپ کر دیں، یعنی کہ لڑیں نہ۔ تو جو تیز مزاج کا بندہ ہوتا ہے یا اس طرح کی اس کی شخصیت ہوتی ہے، تو اب مجھے پتہ ہے، اس وقت مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس کا لہجہ اور الفاظ کب تبدیل ہوئے ہیں، یہ اس کو پتہ نہیں چلتا۔ تو جی ایسا ہی کچھ ہوا، تو somebody reported to شیخ صاحب کے جی اس طریقے سے واقعہ ہوا ہے، تو پوچھا گیا ہوگا کون کون تھا، تو اس میں بھی تھا۔
تو ہم کوئی 2 لوگ تھے جس کے متعلق شیخ صاحب کا انتہائی ناراضگی والا پیغام آیا، اور کافی وہ لمبا پیغام تھا، اور فار می دیٹ واز اے لائف چینجنگ، اینڈ اسٹل میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ لب لباب یا مفہوم اس سارے پیغام کا یہ تھا کہ ناراضگی کا اظہار تھا کہ کیوں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، مزاج کی تیزی دکھائی گئی، اور جو ان سے یہ تھا کہ ساتھ کہا گیا کہ اتنے سالوں سے تو ہمارے پاس آ رہا ہے، تو وہ مثال دی کہ جتھوں دی کوتھی ہوتی آن کھلوتی، نہیں کہ تو ویسے کا ویسا ہی ہے، تجھے کوئی کسی قسم کا اتنے وظیفے پڑھنے کا، ہمارے پاس آنے کا، ہمیں سننے کا تجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو لڑائی جھگڑوں میں پڑا رہتا ہے۔ اور اس طرح بات ہوئی تو خیر میرے تو طوطے اڑ گئے اس بات سے۔ میں نے تو محترم شیخ صاحب کو ہمیشہ انتہائی محبت اور شفقت اور یہ ساری شخصیت دیکھی تھی، اس طرح کا سخت پیغام کا تو میرے فرشتوں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ یار کبھی ایسا میرے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو خیر وہ 5-7 دن میرے لائف کے، میرے خیال میں زندگی کے سب سے ٹف ترین دن تھے جس میں وہ ناراضگی والا معاملہ چلا، لیکن وہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں معافی مانگتا رہا، کہتا رہا کہ یہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، سارا کچھ کرتا رہا۔ تو خیر ایونچولی میسیج ہوگی، اور پھر شیخ صاحب نے مجھے سمجھایا، جس میں 1-2 چیزیں بڑی ضروری تھیں جو تقییداً مجھے کہی گئیں، تو اس میں کچھ پابندی تو نہیں کہنا چاہیے، نعوذ باللہ، یہ کہنا چاہیے کہ پابند کیا گیا کہ تو نے آئندہ سے ایسا کرنا ہے، اور اس میں یہ تھا کہ آج کے بعد غلطی دوسرا بھی کرے، معافی تو نے مانگنی ہے، اور تو نے اپنے مزاج کو ٹھیک کرنا ہے۔ آئی ٹک دیٹ میسیج، اور میں نے کہا ٹھیک ہے جی ایسے کروں گا۔ تو باقی ساری چیزیں تو میرے کنٹرول میں نہیں تھیں، لیکن یہ بات میرے ذہن میں آ گئی کہ شیخ صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آئندہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہو یا کوئی بات تجھے کہے یا کچھ کرے تو نے ریئیکشن نہیں دینا۔ تو میں نے کیا، ایک ماشاءاللہ میرے پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ اس کے بعد میں نے ریئیکشن دینا کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ کڑتا تھا یعنی کہ اپنے مزاج کی وجہ سے، تو لیکن میں نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، انہی دنوں میں پہلی دفعہ مجھے ایک چیز پتہ چلنی شروع ہوئی، کیونکہ شیخ صاحب نے نا ایک سسٹم والا جو میں کہہ رہا ہوں میرے سے شروع کر دیا تھا، جو بعد میں مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ زبانی طور پہ مجھے پیغام پہنچا دیا گیا تھا، سمجھا دیا گیا تھا۔ تو میں باقاعدہ پہلے دن مجھے لگا کہ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد مجھے ایسا لگا کہ کوئی بندہ خام خواہ بھی میرے سے اڑ جاتا ہے، تو مجھے بہت عرصے بعد فیل ہوا کہ یہ میری چیکنگ ہوتی ہے کہ اب میں کیا کرتا ہوں۔ تو اس میں ایک نئی چیز مجھے پتہ چلی کہ جس چیز کو ہم روٹین میں سختی، بدتمیزی یا مزاج کے مسائل کہتے ہیں نا جی، بیسکلی یہ ہم میرے جیسے جو بدتمیز لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگوں کی تحقیر کرنے کی، مذاق اڑانے کی عادت ہوتی ہے، اور الٹا ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بدتمیزی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بڑے کانشیس ہیں، کہ ہر بدتمیز آدمی بڑا کانشیس ہوتا ہے کہ میری شان میں کوئی گستاخی تو نہیں کر رہا، کوئی انسلٹ تو نہیں میری ہو رہی۔ اس بات پہ یہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ خود سے ان کو عادت ہوتی ہے تحقیر کرنے کی، مذاق اڑانے کی یا انسلٹ کرنے کی، اور اپنی یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جب میں نے خاموش ہونا شروع کیا تو آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلنا شروع ہوا کہ یار یہ مجھے فیلنگ ہوئی کہ یار یہ جو میں چپ کر گئی ہوں، اگلے نے مجھے کوئی بات کہی ہے، یہ تو میری انسلٹ ہو گئی ہے، مجھ سے برداشت نہ ہونا، لیکن میرا منہ لال ہو جانا، لیکن وہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار شیخ صاحب مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں گے دوبارہ سے، تو میں چپ رہتا تھا۔ اچھا جی، سٹیج 2 کے اندر مجھے ایسا ہوا کہ 2011 میں نے ایک بینک بدلا، اور وہاں پہ ایک سینئر آفیسر مجھے ملے، تو سٹیج 2 سٹارٹ کرا دی شیخ صاحب نے میری۔ سٹیج 2 یہ تھی کہ جتنا میں بدتمیز ہوں، اور میں کافی، جو لوگ پرانا مجھے بچپن کا یا جوانی کے جانتے ہیں، میرے رشتہ دار، دوست احباب، میں کافی زیادہ بدتمیز تھا، یعنی کہ نارمل بدتمیز آدمی نہیں تھا میں۔ تو عمر وہیں کو جی عمر وہیں سے جوڑ دیا، ملا دیا شیخ صاحب نے، یعنی کہ وہ ہوا یہ کہ وہ جو صاحب تھے افسر، وہ میرے سے بھی زیادہ برے لہجے میں بات کرتے تھے،
ان کا لہجے کے علاوہ جو الفاظ کو چناؤ تھا میرے سے بھی زیادہ چبھتا ہوا تھا، اور کیونکہ میں نے ریئیکشن نہیں دینا تھا تو مجھے ان کی بات سننا پڑتی تھی، وگرنہ عام ماحول میں یا اس واقعے سے پہلے والا عمر بھائی وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کسی کوئی بینک کا پریزیڈنٹ ہے یا کوئی چیف منسٹر ہے یا کوئی کسی کا ماما چاچا ہے، وہ بیٹھ جاتا تھا، لیکن ادھر اب میں نے چپ رہنا تھا۔ تو دو چیزیں میں نے لرن کرنی شروع کی، ایک تو یہی والی بات تحقیر والی، کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ بندہ جس طرح سے الفاظ چبا کے اور شبنگ کر کے بات کرتا ہے نا، یہ میری انسلٹ ہو رہی ہے، تو اس کو برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل کام تھا۔ دوسرا مجھے یہ لگتا تھا کہ یار اس کو میں اب یہ مجھے کاکا سمجھ رہا ہے، بچہ سمجھ رہا ہے، کہ حالانکہ میں نے ایک جملہ گھڑنے، کیونکہ ہر بدتمیز کو چبھتے ہوئے جملے اور لوگوں کو تنگ کرنے والا سٹائل بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، اور میں تو بہت ہی ماہر تھا، یعنی کہ اپنی چرب زبانی سے ابھی بھی آپ کے سامنے میں جتنا بولتا رہتا ہوں، تو سوچیں کہ جب میں الفاظ کا چناؤ کسی کی چبھونے کے لیے کروں گا تو کتنا زبردست کرتا ہوں گا۔ تو مجھے یہ تھا کہ یار اس کے سامنے میں نے ایک جملہ بولا نا تو اس نے رو پڑنا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو میرے ہاتھوں شیخ صاحب نے بچایا ہوا، میں اسے کچھ کہہ نہیں رہا۔ دوسری چیز میرے ساتھ یہ ہوئی کہ ایک تو تحقیر کا مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی، دوسری چیز مجھے یاد آئی کہ یار میں خود اپنے پرانے بینکس میں اپنے کولیگس کے ساتھ کیا کیا کرتا رہا، تو جس طرح یہ مجھ سے بات کرتا ہے اور میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، تو ان بیچاروں کو بھی ہوتا ہوگا، اور وہ میں اس وقت افسر تھا ان کا، تو ان کا تھا، تو وہ بیچارے مجھے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ خاص طور پہ مجھے اپنے دو کولیگ بہت یاد آئے۔ ایک فیصلہ آباد میں میرا کولیگ تھا، ابھی بھی میرا بڑا اچھا دوست ہے، طالب مشتاق، اور ایک میرا دوست ہے، وہ ڈائریکٹ میرا دوست نہیں بنا تھا، اب تو خیر ماشاءاللہ میرا دوست ہے، میرا ایک اور بڑا قریبی دوست ہے معظم حنیف، اس کا بچپن کا دوست ہے رانا فرید اللہ۔ میں نے ان کو یاد کرنا شروع کیا، میں نے کہا یار میں نے تو ان کو انسلٹ کا جو ہائیسٹ لیول ہوتا ہے وہاں تک ان کو اتنا رگڑا تھا کہ ابھی تو یہ جو بندہ میرے ساتھ کر رہا ہے، میرے ساتھ اکیلے کے ساتھ نہیں کرتا تھا، اس کی عادت تھی، میرا خیال ہے، مجھے اس کے متعلق شک ہے کہ وہ ارلی بائی پولر سٹیج پہ تھا، اور کچھ انفیریٹی کمپلیکسز وغیرہ بھی تھے اس کو، تو وہ خود جان بوجھ کے بدتمیزی اس طرح نہیں کرتا تھا، وہ افسر وہ بیچارہ تھا ہی ایسا۔ اور میرے اوپر مجھے یقین ہے کہ شیخ صاحب نے مقرر کیا تھا کہ لے بھی اب لے مزے، تیرا اپنا دماغ تو دیکھ، لوگوں کے ساتھ تو کیا کرتا تھا۔ تو وہ طالب اور رانا فرید اللہ پہ کوئی سال ڈیڑھ سال میں نے بستی جب اسے کرا لی، تو میں نے سال ڈیڑھ سال بعد جب ان کو خیال آیا، میں نے کہا کہ یار شیخ صاحب نے مجھے معافی کا بھی کہا ہوا ہے، تو پرانی معافیاں بھی مانگنی چاہیے۔ میں نے طالب کو علیحدہ معافیاں مانگی، فرید اللہ سے علیحدہ سوری کیا کہ یار میں تم لوگوں کو بہت تنگ کرتا رہا ہوں اور بڑا دل دکھاتا رہا ہوں۔ کرنے والی بات یہ ہے کہ اصل میں ہم بدتمیزی کرتے ہوئے یا کوئی جملہ بولتے ہوئے یا کسی بھی چیز کا ریٹرن دیتے ہوئے ہم ایک بات کو بھول جاتے ہیں، اور اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ہمارا لکھا ہوا جملہ یا ہمارا بولا ہوا جملہ کہیں کسی کی تحقیر کا باعث تو نہیں بن رہا۔ دیکھیں ایک بار یاد رکھیں، کسی بندے کے ساتھ، جسے آپ نے سنا ہوگا کہ جو تلوار کے زخم ہیں یا گولی کے جو زخم ہیں وہ بھر جاتے ہیں، زبان کا زخم نہیں بھرتا، یہ سچ ہے۔ جب تک آپ کو خدا اس چیز کے سامنے خود نہیں نہ کھڑا کرتا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اس کا سب سے، کیونکہ پھر آہستہ آہستہ شیخ صاحب نے ایک وہ افسر تھا، پھر ایک اور بندہ میرے پہ مقرر کیا، ایک اور کیا، لوگ بڑے میرے ارد گرد کے حیران کی عمر میں کچھ کہتا نہیں ہے فلانا۔ میں سوچتا تھا کہ بیٹا جی اس کو اگر میں بولا نا تو شیخ صاحب نے اس سے بڑا سخت بندہ میرے پہ مقرر کر دینا۔ مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ نہیں کر رہے، یہ شیخ صاحب میری عادت، طبیعت، مزاج کی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ میں انسان کا بچہ بن جاؤں، صحیح ہو جاؤں۔ تو کہنے والی بات یہ تھی کہ پھر آہستہ آہستہ میں نے سوچنا شروع کیا، جب میں لکھتا تھا
کہ یار کون سا لفظ ہے جو کسی کی دل کو تکلیف نہ دے. سٹارٹ میں اچھا بننے کی وجہ سے نہیں لکھتا تھا, مجھے یہ تھا کہ میں کوئی غلط بات یا سخت بات لکھوں گا. ایک تو شیخ صاحب کا ڈر تھا کہ یار وہ کہیں گے دیکھو کیا حرکتیں کر رہا ہے لکھتے ہوئے, کس طرح لوگوں کو تنگ کر رہا ہے. یا دوسرا ایک میری اپنا مسئلہ تھا کہ میں لکھتے ہوئے کوئی ایسا چبھتی بات لکھوں گا, اس نے ریٹرن میں زبانی یا لکھ کے میری دوبارہ سے انسلٹ کی اور میں ریاکشن دے نہیں سکتا تو میں مزید آگ بگولا ہو جاؤں گا. تو میری آہستہ آہستہ تربیت اس طرح سے شروع ہوئی کہ میں نے لوگوں کے ساتھ لکھتے ہوئے اور بولتے ہوئے الفاظ کی ادائیگی جو سی تھی وہ نرم کرنی شروع کی, اور یہ دیکھنا شروع کیا کہ وہ کون سے لفظ یا کون سے ایسے جملے ہیں جن کو لکھتے بولتے ہوئے وہ لفظ مجھے بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں, تو جب دوسرے کو وہ لفظ ادا کروں گا لکھ کے یا بول کے وہ اس کو بھی ویسے ہی تکلیف دیں. سو مچ سو کہ مجھے, کیونکہ میں ظاہر اسی معاشرے کا بندہ تھا, فیس بک یوز کرتا ہوں, انسٹا یوز کرتا ہوں, واٹس ایپ یوز کرتا ہوں, سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں, تو میں نے پھر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آبزرو کرنا شروع کیا. میں نے یہ دیکھا کہ لوگ مذہب سے اگر تنگ ہوتے ہیں تو مذہب کے اوپر سوال نہیں اٹھاتے, مذہب کے متعلق چیزوں کو سجیسٹ نہیں کرتے, مذہب کی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرتے, مذہب کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, چھپتے ہوئے سوالات کرتے ہیں, سوالات نہیں کرتے. اسی طریقے سے معاشرے میں, سیاستدانوں میں, فوج میں یا کسی بھی چیز میں اگر ان کو کسی قسم کا اعتراض ہے یا وہ کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں یا جان نہیں پا رہے تو اس کا سوال نہیں کرتے, اس کی تحقیر کرتے ہیں. اور آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں اپنی اگزامپل سے کہ ماشاءاللہ مجھے تو شیخ صاحب مل گئے, اور اس کے بعد سے جب سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت تمیز والا اور بالکل صحیح ہو گیا ہوں, میرے ابھی بھی بہت خرابی ہیں, ہاں الحمدللہ پہلے سے بہت 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 زیادہ فرق ہے. مجھے یہ سمجھ آئی کہ اگر آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے لیے ایک بہتر رول ماڈل کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں, اور یا اپنا پوائنٹ آف ویو ایک سادے اور اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا, یہ نہیں کہ زبردستی استاد یا امام یا پیر بننے کی کوشش کرنا, نہیں کہ ایک جسے کہتے ہیں نا ابلاغ کرنا یا کمیونیکیٹ کرنا, تو آپ کو اپنی بولتے ہوئے اور لکھتے ہوئے الفاظ کے اندر سے وہ الفاظ نکالنے پڑیں گے کہ جو اگر آپ پہ بولے یا لکھے جائیں تو آپ کو اپنا مذاق اڑتا ہوا, تحقیر ہوتی ہوئی محسوس ہو اور آپ کو غصہ چڑھے. میں نے بڑے بڑے عالم دیکھے ہیں, آج کل آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ بہت سارے مولوی اور علماء جو ان سے ان کے بھی چینلز بنے ہوئے ہیں. پھر اس کے علاوہ بعض جو ان سے لبرل ٹائپ لوگ ہیں انہوں نے اپنے فورم بنائے ہوئے ہیں, وہ اپنی پوسٹ بھی مذہب کے متعلق یا معاشرے کے متعلق یا سائنس کے متعلق اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جو اکثر میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ اتنا مذہب پھیل گیا, اتنی نمازیں, اتنا یہ وہ فلانا, اور یہ جو لبرل سو کالڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں, یہ جو مذہب پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اخلاقیات نہیں پھیل رہا اور اس کے باوجود کاموں میں خرابی ہیں, تو یہ خود کیوں نہیں ٹھیک کر پاتے کسی چیز کو. مسئلہ چاہے کوئی مذہبی ہے, چاہے کوئی غیر مذہبی ہے, کوئی سائنٹیفک مائنڈ والا ہے, کوئی نان سائنٹیفک مائنڈ والا ہے, کوئی سیاستدان ہے, کوئی اسٹیبلش کا بندہ ہے, کوئی بیوروکریٹ ہے, کوئی بینکر ہے, کوئی افسر ہے, کوئی ماتحت ہے, کوئی کولیگ ہے, کوئی لیڈر ہے, جو بھی ہے, ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے الفاظ کے چناؤ ہی صحیح نہیں. آپ جب تیر چلانے کے لیے لفظ بولیں گے تو کسی نے اس تیر چلائے ہوئے لفظ کے ذریعے سے اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. بھئی آپ کے چلے ہوئے تیر کو کھا کے, چاہے وہ لکھا ہوا ہے چاہے وہ بولنے کی وجہ سے ہے, جب اس کو آگ ہی لگ گئی ہے, جب اس کو آپ نے غصہ ہی چڑھا دیا ہے, جب آپ نے اس کی انسلٹ ہی کر دی ہے, تو وہ آپ کی بات کیوں مانے گا. آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کی سب سے اچھی بات بھی اگر لٹھ مار کے کریں گے,
اگر یہ کہیں گے، اور یعنی کہ ایون زنا کرنے والے بندے کا بھی مذاق اڑائیں گے یا لوگوں لکھ دیں گے پوسٹ کے متعلق تو زانی، تو فلانا، تو ٹمکانا، یعنی کہ جیسے خدا نہ خواستہ کسی یونیورسٹی میں یا کسی مدرسے میں یا کسی مسجد میں کوئی ہوموسیکشولیٹی کا واقعہ یا اس طرح کا کوئی غلط واقعہ پتہ چلتا ہے، آپ پوری یونیورسٹی کو، پورے مولویوں کو جب ریجیکٹ کر دیں گے، فارغ کر دیں گے، تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ جب آپ نے کسی بندے کا یا کسی گروپ آف پیپل کا مذاق ہی اڑا دیا تو آپ کو کسی بھی قسم کی آزادی نہیں رہے گی، اپرچونٹی نہیں رہے گی چیزوں کو شیئر کرنے کی اور اصلاح کرنے کی۔ سبسٹیٹیوٹ یہ ہے کہ آپ سوال کرنا، سوال اٹھانا سیکھیں۔ سوال بھی اٹھانے اور کرنے کے لیے آپ سوال اس طرح کا نہ اٹھائیے کہ جس سے کسی کے عقیدے کی، چاہے وہ مذہبی عقیدہ ہے چاہے وہ غیر مذہبی عقیدہ ہے، یا کسی کے نظریے کی تحقیر ہو۔ آپ جاننے کے لیے اس سے پوچھیں۔ مثال کے طور پر میں تمام مذاہب کے متعلق میں رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے شیخ صاحب کی وجہ سے مسلمان ہی، لیکن میرے ذہن میں ایک بات بڑے سالوں سے پھنس گئی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تمام مذاہب کے لیے ہیں، اس لیے مجھے کوئی مذہب برا نہیں لگتا، لیکن میں اپنے مذہب سے ریلیٹڈ اور دوسروں کے مذاہب، چاہے وہ ہندوازم ہے، چاہے وہ جینازم ہے، بدھزم ہے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو بھی ریلیجنز ہیں، میں یا پارسی ہیں ایون، میں ان کے متعلق سوال کرتا ہوں، لیکن جب میں سوال ان سے متعلق کروں یا کسی معاشرتی چیزوں کے حوالے سے کروں تو اس کے اندر نظر آئے کہ یہ سوال ہے، یہ ایک پوائنٹ آف ویو کو تھوپنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، یہ طنز نہیں کیا جا رہا، یہ مذاق نہیں اڑایا جا رہا۔ تو صرف کہنے والی درخواست ایک دو یہی ہیں کہ آپ بھی کوشش کیجئے، کر کے دیکھیے، بڑی مزیدار اور سکون والی لائف ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کہ آپ یہ کر کے دیکھیے کہ آپ اپنے لکھتے ہوئے اور بولتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیا کیجئے کہ اگر یہ لفظ مجھے بولا جائے یا یہ لفظ میرے متعلق لکھا جائے تو مجھے کیسا محسوس ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کو لوگوں میں یا معاشرے میں بہتری کرنے کا شوق ہے تو سوال کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن سوال فار دا سیک آف نالج، فار دا سیک آف علم حاصل کرنے کے لیے کیجئے، کسی کی انسلٹ کرنے یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہ کیجئے۔ یہ کر کے دیکھیے، آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں بہت بہتر سکون آ جائے گا۔ بالکل اس طرح میرے لیے صرف تھوڑا ایج یہ ہے کہ یہ جو آج میں اتنی باتیں اس طرح کی کر رہا ہوں، اگر محترم شیخ صاحب میری لائف میں نہ آتے، اور محترم شیخ صاحب، میرا تو یہ یقین ہے کہ شیخ صاحب نے میرا جینیٹک کوڈ اور نیورولوجیکل آرڈر چینج کیا ہے ان 17 سالوں کے اندر، تو ان کی مہربانی ہے۔ تو آپ وہ کہتے ہیں، ہمیں شیخ صاحب اکثر ایک حدیث شریف کا مفہوم بتاتے ہیں کہ حدیث شریف کا مفہوم کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو۔ تو میں آپ کے لیے اللہ رسول کا راستہ بھی پسند کرتا ہوں، میں آپ کے لیے شیخ صاحب کو بھی پسند کرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا جو بھی لائف کے اندر ایک موٹو ہے یا فوکس ہے یا ٹارگٹ ہے وہ ضرور اچیو ہو، لیکن ایسا موٹو، ایسا ٹارگٹ، ایسا فوکس نہ رکھیے گا جس سے کسی بھی انسان کو، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، اس کی تحقیر ہوتی ہو۔ کر کے دیکھیے، زندگی بہتر ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔